مریم صاحب یہ بتائیے کہ اگر کل انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان اجازت جو ملی تھی، اس کے بعد جلسہ ہوا، لاہور کے مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگائے گئے بے تحاشا، اگر جلسے میں کارکنوں کو روکنا تھا، کوئی تھریٹ تھے، تو آپ لوگ مینار پاکستان کے ارد گرد لگاتے، لاہور کے عوام کو اس میں اذیت سے دوچار کرنا، کیا یہ انتظامیہ کا حکومت کا رویہ غلط نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے قتل کر دیں گے، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے گولی مار دی جائے گی، عمران خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے، اور جو تصویریں دکھائی ہیں تو جو ہاکی سٹیڈیم کی، تو کنٹینر لگے تو وہ بندے کہاں سے پہنچ گئے؟ اور جن لوگوں نے ابھی ہفتہ پہلے پولیس والوں کے سر توڑے ہوں، ان کو اٹیک کیا اور رینجرز کی گاڑیوں کو، عدالتوں پہ حملہ آور ہوئے ہوں، وہ تو دہشت گرد ہیں، تو دہشت گرد ہیں، تو شہریوں کو ان کے شر سے بھی تو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے بھی کارکنان جو خواتین کارکنان ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ کی خاتون ہیں، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ میرے کو طور پہ چلا رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی جو خواتین کارکنان کو دو بجے چھاپے مار کے انہوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا آپ اس کی مذمت کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے نہیں پتا کون سی خاتون گرفتار ہوئی، آپ ذرا نام بتا دیں۔ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ نہیں، ڈسٹارٹ نہیں کریں فیکٹ کو پلیز۔ آپ نے کہا کہ ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، آپ مجھے کسی خاتون کا نام بتانا نہیں، اب آپ چھاپوں پہ آ گئے، مطلب آپ پہلے سوال تو پورا وہ کر لیں۔ دیکھیں، مجھے بتا دیں کہ پنکی پیرنی فرح گوگی کے کمرے میں پولیس کو بھیج کر بیڈ روم میں رات کو کوئی چھاپا پڑا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ پنکی پیرنی اور فرح گوگی کے کمرے میں کیمرے لگے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان کے سامنے پنکی پیرنی کو ہتھ کڑیاں لگا کے سزائے موت کی چکی میں ڈالا ہے؟ بتا دیں مجھے، اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو میں اس پہ معذرت کر لوں گی۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، جو قوم ہے، پوری قوم جو ہے وہ معیشت جو ہے اس میں پھنسی ہوئی ہے، ہم اگر ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے تو بتائیں کہ بین الاقوامی طور پر ہمارا کیا عمل ہے؟ یہ دیکھیں، الزام تراشی کوئی نہیں کر رہا، ہم حکومت میں آئے، ان کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی، ہم نے انویسٹیگیشن کے بغیر جیلوں میں نہیں ڈالا، ہم ڈال سکتے تھے، ریاست کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، آتے گرفتار کر لیتے، ہمیں بھی تو ایسے ہی گرفتار کرتے تھے نا، پھر نیب میں تفتیش ہوتی تھی، پھر جیل کے اندر تفتیش کے دوران دوسرے کیسز ڈال دیے جاتے تھے۔ شہباز شریف پہ 3 کیسز جیل میں ڈلے کہ یہ باہر نہ نکل سکے، تو ہم نے انویسٹیگیشن کی، اب کیسز کورٹ میں ہیں اور الزام نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس جواب ہے تو بول دیں کہ ٹیرین خان میری بیٹی نہیں ہے، اب تو پبلک ڈومین میں کیس ہے نا، عدالت آپ سے سوال پوچھ رہی ہے، تو بول دیں میں نے فورن فنڈنگ نہیں کی، میں نے زکوٰۃ کے پیسے سیاست میں نہیں لگائے ہیں، بتا دے جا کے، بتا دے میں نے توشہ خانہ سے گھڑی پہلے لی، پھر دی، پھر بیچی، پھر پیسے جمع کرائے، بتا دینا جا کر۔ ہم تو الزام نہیں لگا رہے، الزام تب لگاتے جب آتے حکومت میں، اس کو گرفتار کرتے، جیل میں ڈالتے اور وہیں رکھتے اور اس پہ الزام لگاتے رہتے۔ ایسا نہیں ہوا، کیسز انویسٹیگیٹ ہوئے، کیسز انویسٹیگیٹ ہو گئے، عدالتوں میں ریفرنسز گئے ہیں، جو عدالتیں بلا رہی ہیں عمران خان صاحب کو اور وہ نہیں آ رہے۔ مریم صاحبہ، گزشتہ سال انہی دنوں میں ہم نے ایک لانگ مارچ کور کیا تھا لاہور سے اسلام آباد، مہنگائی مارچ اس کا نام دیا گیا تھا، بہت زیادہ مہنگائی تھی، اور آج یقیناً میرے خیال سے 1 سال کے بعد اس میں نمایاں کمی آئی ہوگی، اس وجہ سے آپ اپنی کارکردگی کی شاید نہیں ہو۔ عوام جو ہے وہ پچھلے 4 سال اس بات کو سنتے رہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آج 5 سال آ گیا ہے، نہ یہ میں سے کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سامنے کوئی اکنامک روڈ میپ نظر آ رہا ہے، عوام تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، ماسوائے کے جو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ سے زیادہ عوام جو ہے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 4 سال انہوں نے روٹی کس قیمت پہ خریدی ہے، آٹا کس قیمت پہ خریدا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتا،
جو تباہی 4 سال یہ کر کے گئے ہیں معیشت کی, جو IMF کا اپنا پروگرام ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں, وہ سسپینڈڈ تھا پروگرام جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں آج شہباز شریف وزیر اعظم کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ ملتان میں, فیصل آباد میں, پورے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں اور اسلام آباد میں اس مہنگائی کے دور میں تاریخی فیصلہ کیا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے اور مفت آٹا دینا ہے رمضان میں. یہ اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آج عوام مشکل میں ہے. ہم واحد وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ ملک کو مہنگائی سے نکالا ہے, ملک کے اندر عوام کو روزگار دیا, اور نہ صرف مہنگائی سے نکالا ہے بلکہ معیشت کو دوبارہ تقویت دے کر اس کو استحکام دیا. اس سے یہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, لیکن جو 4.5 سال ملک کی معیشت کو تباہ کر کے اور بارودی سرنگیں بچھا کر گئے, یہ اس کو بھی پتہ ہے جو آج اکانومی کے اوپر لیکچر دیتا ہے اور 10 نکاتی ایجنڈا دیتا ہے. یہ اس کو بھی پتہ ہے, لیکن وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس پورے بھنور سے نکالیں گے, اس مشکل سے نکالیں گے اور دوبارہ سے پاکستان کی عوام کو خوشحال کریں گے. مریم, آپ کو اور آپ کی حکومت کو شہباز شریف کی طرف سے آٹا مستحق افراد کو لسٹ دینے کے لیے مبارکباد. لیکن وہ چند ایک خاندان ہے, 1.27 کچھ اتنے لوگ ہیں جنہیں مفت آٹا دیا جا رہا ہے. باقی پنجاب کو جو 650 روپے والا تھیلا تھا وہ آج 1160 روپے میں مل رہا ہے, یعنی 510 روپے ہماری جیب سے یا جو بھی سفید گوشت ہو گئے ان کی جیب سے نکال کے ان کو دے دیا گیا. چلیں جہاں پہ ہم ٹھیک ہے کہ ہماری جیب سے نکال کے مستحق لوگوں کو مل گیا. کیا 24 دنوں بعد یہ 1160 والا آٹا 650 روپے میں واپس آ جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ کا شکریہ, لیکن اللہ کرے یہ 1 کروڑ نہیں ہے, یہ 8 کروڑ سے زائد افراد ہیں جن کو مفت آٹا ملے گا. اور ابھی صرف آج کی تاریخ میں جب سے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے تو 80 لاکھ لوگوں کو آٹے کی تقسیم ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ حادثات بھی ہوئے, کچھ افسوسناک واقعات ہوئے, وہ اس لیے ہوئے کہ ملک کی تاریخ میں ایسا اقدام کبھی نہیں ہوا. تو وہ ایڈمنسٹریشن, وہ ہیومن ریسورس, وہ انتظام کرتے کرتے ٹائم لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے میں کل خود گئی ہوئی تھی سرگودا جہاں یہ پورا انتظام دیکھا ہے, اور انشاءاللہ یہ اور سے زیادہ, اور اس کو خود پرائم منسٹر وہ کریں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی, آٹے کی منسٹر کی ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے اور مارکیٹ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کرنے کی بات کی گئی ہے, اور ایک سرٹن پرائس ڈیورنگ رمضان اس کے آٹے کی قیمت کے اوپر پرائم منسٹر نے کل تجاویز دی ہیں, اور انشاءاللہ آج وہ پلان سامنے آئے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو ٹی وی پر دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ ڈالر کی پرائس مہنگی ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ جو غریب عوام کے لیے, جو عوام کے لیے بہتری ہوگی اس کے مطابق یہ جو آٹے کی بھی قیمت ہے اور جو پورا رمضان پیکیج ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا. یہ بتائیے گا, خاتون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ریگولیٹ کری ہے کہ میں نے مریم نواز کو بدتمیز کہا اور یہ میرے پلے کارڈ اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے گئے. تو یہ کیا گیم کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں بڑا مضبوط آدمی ہوں اور اب میں دین کی طرف چلا گیا ہوں, صاحب کو آدمی, میرے تو فیصلے بھی بولتے ہیں. وہ جو جس آڈیو لیکس آئی ہیں ثاقب نثار صاحب کی, انہوں نے کسی فورم پہ اس کو چیلنج کیا, کسی فورم پہ اس کی نفی کی ہے, کسی فورم پہ یہ کہا ہے کہ یہ جھوٹی آڈیو ہے جس میں وہ ماشاءاللہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں شاید اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی کرتے ہوں, اپنی بیگم کے لیے بھی وہی کرتے ہوں, اپنی بہنوں کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اور میں تمام ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی والدہ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتا ہے, یہ اس کی اپنی اصلیت ظاہر ہوتی ہے کہ شاید وہ اپنے گھر میں بھی اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں کے بارے میں اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح وہ دوسری خواتین کے بارے میں کرتے ہیں. اور اس میں تب سب شامل ہیں. میں خود بھی سن رہی تھی ابھی کچھ دن پہلے میرے بارے میں بھی اور مریم کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کی تربیت ایسی ہو, اپنی بیٹی, بہنوں اور ماؤں کے بارے میں بھی وہی گفتگو اور وہی زبان استعمال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فرا گوبھی پہ اور سابق گورنمنٹ سے جو الزام آتا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کے کروڑوں روپے لے کے جو ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کی تھی, تو کیا وہ جو کرپشن کی گئی ہے اس میں ان بیوروکریٹس کے ساتھ تحقیقات ہو رہی ہے جو کروڑوں روپے دے کے لگے تعیناتی کروائی تھی, ان سے پوچھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے بیوروکریٹس جو تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2.5 سال احد چیمہ جیل میں رہے تھے, 1 روپے 1 تھیلے کی کرپشن ثابت, آج بھی نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں.
فواد حسن فواد صاحب رہے تھے جو پرائم منسٹر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ فواد حسن فواد صاحب تھے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ احد چیمہ صاحب تھے. تو بیوروکریٹس کو ایک میسج جانا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ہم نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو ہم نیب گردی ان کے خلاف کریں. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ 4 سال بیوروکریٹس کے ساتھ جو آپ نے کیا اس میسیجنگ کے ساتھ اور ملک کا نقصان کیا, وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے آج. اگر اور جو دیکھیں یہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کر کے عدالت میں کیسز ہیں, جس نے 1 روپیہ بھی ملک کے, ہم نے 1 روپے کا جواب دیا. جس نے اس میں خیانت کی ہے عوام کے پیسے میں, اس کو سزا ملے گی. صدر مملکت کو ایک دم سے آپ نے کر لیا سر. صدر مملکت کو ایک دم سے انسانی حقوق کا خیال ہے, کیا اس کو مسلم لیگ وزیر اعظم پاکستان نے عمران خان کے ترجمان صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو خط لکھا ہے. جو خط انہوں نے شہباز شریف صاحب کو لکھا تھا, وہ شاید بھول گئے تھے کہ وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز دینی تھی, تو پریس ریلیز دینے کی بجائے انہوں نے نیچے سائن کر کے وہ وزیر اعظم کو بھیج دیا تھا. وہ اپنے منصب اور اپنے آئینی منصب کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی تضحیق کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن صدر علوی کو اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب شہباز شریف کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا جھوٹے مقدمے میں, جب مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو ڈالا جھوٹے مقدمے میں, جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا پرچہ بنا کر اس کو ان کے ڈیتھ سیل میں کیڑیاں چھوڑی گئیں, اس وقت ہیومن رائٹس کیوں نہیں آئے یاد؟ اس وقت ہیومن رائٹس کیوں نہیں آئے جب لکھتے قلم ٹوٹ جاتے تھے اور چلتے ہوئے پروگرام ٹی وی کے اوپر بند ہو جاتے تھے؟ اس 10 مہینے میں کوئی چینل پہ پروگرام بند ہوتا دیکھا ٹاک شو آپ نے؟ عرفان صدیقی کو انہوں نے گھر سے ان کی بیگم کو زخمی کر کے, ان کو دھکے دے کر, ان کو اریسٹ کر کر گھر کے کرائے کے مقدمے میں جو 1 دن بھی نہیں رہا اس کو, جن کو جیل میں ڈال دیا. متی اللہ ہو, میر شکیل الرحمان صاحب کو جیل میں صرف اس لیے ڈالا کہ میڈیا کو پیغام ہو کہ اپنا منہ بند کر لو. اسد طور ہو, ابصار عالم پیٹ میں گولیاں مار دی. اس وقت ہیومن رائٹس کہاں تھے؟ عربی صاحب کو یاد, یہی صدر تھے نا, یہی تھے غالباً, یہی تھے اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن. جس وقت مریم نواز کو اپنے والد کی سامنے ہتھکڑیاں لگا کر جیل سے گرفتار کیا, نیب میں کیمرے لگائے, کیمرہ عمران خان کی فون پہ چلتا تھا, اس وقت ہیومن رائٹس کون تھا صدر؟ علوی صاحب بھی صدر تھے نا. جس وقت لوگوں کو دوائی نہیں دیتے تھے, ان کی میڈیکل رپورٹس نہیں دیتے تھے, ان کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرانے دیتے, جس وقت عمران خان امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا میں جا کر AC بند کر دوں گا اور پنکھا بند کر دوں گا, اس وقت صدر کون تھا؟ علوی صاحب ہی تھے نا. تو یہ میں اب نہیں وہ بات کرنا چاہتی جو اخلاق سے گری ہو, لیکن یہ قابل اسی ہیں یہ لوگ. اپنے منصب کا خیال کریں, اپنی کرسی کا خیال کریں, اپنے عہدے کا خیال کریں. یہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے, یہ صدر پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ نہیں ہے. اس میں فرق کو سمجھیں.